اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ مجید الکریم کی ذات و بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرجہات بھی۔ حمد و ثنا کے بعد تمام طرح کے درود و سلام نبی آخر الزمان رحمت عالم فخر دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اس کے بعد تمام سامعین ناظرین جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد منظور رضا برکاتی امام و خطیب مسجد مسرور چھائی محلہ جی سی روڈ ٹیٹا گڑھ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ چل رہا ہے، آج تیسری تاریخ ہے۔ اللہ کے فضل سے اسلامی سال کا یا یہ پہلا مہینہ ہے۔ ہمارا سال، ہمارا مہینہ قربانی پہ ختم ہوتا ہے اور قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل عظیم ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اور اس کی 10ویں تاریخ بہت بڑا مقام رکھتی ہے، اور اس کی روایتیں تاریخ میں اس کے بڑے مقامات ہیں۔ اس تاریخ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے کارنامے انجام اس تاریخ میں ہوئی۔ اسی طرح اس تاریخ کو عرب والے بھی جاہلانہ زمانے میں بھی، جہالت کے زمانے میں بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ اس مہینے میں قتل و قتال نہیں کرتے، دشمنی کو بھلا دیا کرتے تھے۔ باپ کے دشمن کو بھی اس سے ملتے تو خندہ پیشانی سے ملتے یا گزر جاتے، کچھ نہ کہتے۔ اسی مہینے میں اسی 10 تاریخ کو ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا اسلام کی تاریخ میں، جس واقعے سے اس مہینے کو بڑی نسبت ہے۔ تمام عالم اسلام اس مہینے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے منسوب کرتے ہیں اور مناتے ہیں۔ ان کی شہادت، یوم شہادت منائی جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جو شہادت ہوئی ہے وہ اسلام کے لیے ہوئی، دین کی بقا کے لیے ہوئی ہے۔ دین کو مذاق بنایا جا رہا تھا، مذہب کو اور شریعت کو سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، شریعت سے۔ تو ایسے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی۔ 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ جوڑیں، اس کے بعد 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد تقریباً 6 سال حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد تقریباً جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو پھر حضرت امیر معاویہ، یہ ملک شام میں تھے، دمشق میں، وہاں یہ 20 سال پہلے سے حضرت عمر کے زمانے سے گورنر تھے۔ اس مقام پہ 20 سال وہ گورنر رہ چکے تھے، تو ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے بہت سارے لوگ نے انہیں خلیفہ نامزد کر دیا اور ان کی بیعت لینی شروع کر دی، اور انہوں نے وہاں خلافت کا اعلان کر دیا۔
ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد مدینے اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور ان کی بیعت شروع کر دی۔ اب دونوں طرف سے ادھر بھی خلیفہ ادھر بھی خلیفہ، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی، ایک سلطنت میں پوری اسلامی دنیا پوری ایک سلطنت ہے، تو اس میں دو بادشاہ، دو امیر المومنین، دو خلیفہ، یہ بہتر نہیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ملک شام گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر کے صلح کر کے آپ نے اپنی خلافت جو ہے چھوڑ دی اور ان کو دے دی اور صلح کروائی۔ اس طرح ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے اور بہت بڑی مسلمانوں کی جو ہے جانے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچایا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے خلافت کیوں چھوڑی؟ تو آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر میں بھی خلافت کا دعویٰ دار ہوتا اور ادھر حضرت امیر معاویہ بھی ہے نا، تو دونوں طرف سے مسلمانوں کی جو جانیں جاتی، تو کل میدان محشر میں رب کے سامنے میں کھڑا ہوتا اور اب پوچھتا اگر مجھ سے کہ تم نے مسلمانوں کی جان حکومت کے لیے گواہی، حکومت کے لیے جو ہے مسلمانوں کی خون بہایا، تو میں کیا جواب دیتا؟ اس لیے میں نے صلح کر لی اور میں نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دی۔ 20 سال تو وہ گورنر رہ چکے تھے، اس کے بعد 20 سال تک امیر معاویہ نے جو ہے حکومت کی، 20 سال تک، یہ 40 سال کا زمانہ ان کا گزرا۔ تو اس کے بعد حضرت انہی کے زمانے میں کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ دستخط تھا، وہ کہہ چکے تھے کہ میرے بعد آپ خلیفہ بنیں گے۔ تو ان کا بیٹا یزید پلید جو تھا، تو بچپن سے ہمیشہ سے اس کی نیت اور اس کے عادات و اعتبار میں اور جو ہے مزاج میں شرع کے خلاف، اسلام کے خلاف اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دین کے خلاف اس کے سینے میں جو ہے آگ پھل رہی تھی۔ باپ کے زمانے میں تو وہ کچھ نہ کر سکا، مگر حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ یہ خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دینا، اگر ان کے وہ نہ رہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دینا۔ اگر تم خلیفہ بننا چاہتے ہو تو ایک شرط یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہیں خلیفہ مان لیں، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ مکے میں تھے، اور اس کے بعد اور بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، اگر یہ تمہیں خلیفہ مان لیتے ہیں تو تم خلیفہ بن جانا، نہیں تو خلافت سے دستبردار ہو جانا۔ مگر وہ خلافت کا دعوے دار ہوا، اس نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد چاروں طرف جو ہے اس نے خط بھیجے اور اس نے پیغام بھیجے کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں، میری بیعت کرو۔ تو اصل میں 20 سال وہ گورنر تھا، اس کے والد تھے، اور 20 سال خلافت کے بعد بہت سے لوگ ماننے والے تھے ان کے، تو محبت کے وجہ سے جو ہے ان کے بیٹے کو خلیفہ مان لیا لوگوں نے۔ مگر حضرت جب امام حسین نے خلافت سے انکار کر دیا، اسے خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، تو یہاں سے وہ بغاوت شروع ہوئی اور یہاں سے اس کی دشمنی شروع ہوئی، اور جو ہے حضرت امام حسین کو مدینہ شریف میں اس نے بہت پریشان کیا۔ تو حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ تشریف لے گئے۔ یہ بڑی لمبی کہانی کے ہاتھ پہ بیعت کی، جب معاملہ سازگار دیکھا، لوگ آپ کی طرف جو ہے بڑھ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہاں معاملات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اتنے میں جو ہے یزید نے فوج بھیجی اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شہید کیا گیا کوفے میں۔ اس کے بعد ادھر سے حضرت امام حسین کو اپنے رفقا کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر کوفے جا رہے تھے کہ بیچ میں ہے نا آپ کو روکا گیا، اور آپ جو ہے حر بن یزید ایک شخص تھا جس کے فوج میں 1000 کا جو ہے لشکر دے کر بھیجا، وہ آپ کو نہر فرات کے قریب روکا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو وہیں روکا گیا اور کوفے کی کرب و بلا ایک میدان ہے، اس جگہ ہے، وہاں پہ لایا گیا، اور اس کے بعد یہ پورا واقعہ جو ہے کربلے کی، وہاں پھر آپ کے بچوں کی شہادت، اس کے بعد آپ کے چاہنے والوں کی شہادت، اس کے بعد بچوں کی شہادت، اس کے بعد یہاں تک کہ آپ کی شہادت رونما ہوئی۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ اور جو حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے شعر کہ حال میرا جو بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا جو بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔
اور بہت پہلے ایک بہت بڑے شاعر نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزید جیت کر بھی ہار گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، آج وہ تاریخ میں ایک بدنما داغ کی طرح اس کا نام لیا جاتا ہے، مگر امام حسین ہار کے بھی جیت گئے، صبح قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا، اور ان کے نام سے دین کو جو آبیاری ملی ہے، دین کو جو طاقت ملی ہے، دین کو جو سچائی ملی ہے، ان کے خون سے یہ دین تا قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر امام حسین صلح کر لیتے اور اس کی بات مان لیتے، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، بے نمازی تھا، محرمات کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اور جو ہے ماؤں کے ساتھ شادی بیاہ کو جائز سمجھتا تھا، ان تمام عادتوں کے باوجود اگر آپ صلح کر لیتے تو پھر دنیا کہتی ہے نا کہ ظالم کے سامنے صلح کر لینی چاہیے، ہے نا، دنیا کہتی کہ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، اس کی بات مان لینی چاہیے۔ آپ نے بات نہ مان کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم